الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست تک پہنچ جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آیت نمبر 101 اور 102 سورہ آل عمران۔ معزز سامعین گرامی، دنیا مومن کے لیے دارالامتحان ہے، اور مومن کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کا وصف بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ نَبْلُوَنَّكُمْ، یہ تاکیدی صیغہ ہے، ضرور بالضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ اور کون آزمایا جائے گا؟ مومن آزمائے جائیں گے، مسلمان آزمائے جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس کے ایمان کے لحاظ سے آتی ہے۔ کمزور ایمان والے پر کمزور آزمائشیں آتی ہیں، بڑے ایمان والے پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور پیغمبر سب سے بڑا ایمان پیغمبر کا ہوتا ہے، سب سے بڑی آزمائشیں پیغمبر پر آتی ہیں۔
یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس سے دو فائدے اہل ایمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ اہل ایمان آزمائش پر صبر کرتے ہیں، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، شور و غل نہیں، آہ و فغاں نہیں، بے صبری نہیں، واویلا نہیں، گلے شکوے نہیں، رضا بالقضاء کہ اللہ کے فیصلوں پر میں کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ اور دوسری بات، آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سبحان اللہ، آیت مبارکہ پر غور کریں، الفاظ پر غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو صبر کرتے ہیں، بڑی سے بڑی بات ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، زندگی ہے ہی نشیب و فراز کا نام، اور زندگی ہے ہی امتحان کا نام، یہ دارالامتحان ہے۔ امتحان میں بندہ کبھی بھی نا، جو امتحان گاہ ہوتی ہے، آپ سب نے امتحانات دیے ہوئے ہیں، امتحان گاہ میں بندہ پرسکون نہیں ہوتا۔ وہ اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس امتحان کو پورا کروں اور اس سے اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دارالامتحان میں رہ کر سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ بس یہ خاتمے کی فکر کریں، زندگی میں جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی ہے، اب خاتمہ ہو جائے اچھا تو بس اگلے معاملات سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ درست اور بہتر ہیں۔ اب خاتمہ بالخیر کیسے ہوگا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، پوری زندگی کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جب انسان دنیا سے جا رہا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کا فرمان بردار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے؟ اللہ کا باغی ہے یا اللہ کا دوست؟ اللہ سے محبت کرنے والا ہے یا اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کرنے والا ہے؟ دنیا سے جاتے ہوئے انسان کی کیا کیفیت ہے؟ اور یہی پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، یہ بھی تاکید ہی کا صیغہ ہے، کبھی ہرگز تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، لیکن تم کیا، جب موت آئے تو تم کیا ہو؟ مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ حسن خاتمہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور حسن خاتمہ یہ اگلی منزلوں کی آسانی کی علامت ہے۔ حسن خاتمہ پوری زندگی کے اعمال کی قبولیت کی علامت ہے کہ انسان جب دنیا سے گیا اس کی کیا کیفیت، کس حال میں دنیا سے گیا۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دنیا سے جاتے ہوئے مومن کی جو روح ہے وہ خوشی اور فرحت محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور اس فرحت اور خوشی کا جو اثرات ہیں وہ جاتے ہوئے روح قبض کرتے ہوئے میت کے چہرے پر بھی نمودار ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کے چہرے پر بڑا ایک اطمینان ہوتا ہے، پرسکون نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا اطمینان والا چہرہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو وقت آیا ہے، اس وقت جو فرشتوں کو اس نے دیکھا ہے اور جو کیفیت اس کے سامنے آئی ہے، اسی کے اثرات اس کے چہرے پر مرتب ہو گئے۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ انسان کے چہرے پر ہولناک اثرات ہوتے ہیں، اور یہ علامت کس کی ہوتی ہے؟ دہشت کی علامت ہوتی ہے، خوف کی علامت ہوتی ہے۔ خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ سب سے بڑا اور اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث بڑی ڈرا دینے والی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص برے اعمال کرتا ہے،
برے اعمال کرتا ہے، اتنے برے اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی بس اب یہ جہنم میں جانے والا ہے، تو ایسی کوئی اس سے نیکی سرزد ہوتی ہے اور ایسا کوئی عمل اس سے سرزد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اہل جنت میں داخل کر دیتا ہے، اس کا شمار اہل جنت میں ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جنت میں اور اس کے داخلے میں صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فرمایا تقدیر غالب آتی ہے، کوئی ایسا برائی کا کام کر جاتا ہے کہ برائی کے کام میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے موت آ جاتی ہے، یہ شخص جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر وقت نیکی کی کوشش، ہر وقت نیکی پر اصرار، ہر وقت نیکی پر قائم رہنا، ہر وقت اپنے اعمال کو ٹٹولتے رہنا، ہر وقت اس فکر میں لگے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غافل ہوں اور اوپر سے موت کا حملہ ہو جائے۔ اور پھر کچھ خاص اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اعمال کرو تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا خاتمہ بالخیر کی طرف اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرما دیں، یعنی خاتمہ بالخیر کی طرف۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو خاتمہ بالخیر کی علامت ہوتے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو خاتمہ بالخیر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ اعمال قرآن و سنت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ ہم میں سے ہر شخص کو اختیار کرنے چاہیے کہ دنیا سے تو جانا ہے تو سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی۔ اور پھر بعض اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، ان میں سے ایک عمل آپ نے فرمایا حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ایک سبب وضو کرنے کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مختصر ترین اور جامع دعا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس دعا کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں اور ان پر ایک مہر لگا دیتے ہیں، اس دعا پر جو مہر قیامت تک نہیں ٹوٹتی۔ یہ عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرتے ہوئے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو وضو کے بعد فارغ ہو کر کسی اور عمل میں جانے کے بجائے وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس دعا سے خاتمہ بالخیر کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ ایسا عمل ہے جس پر مہر لگا دیتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں کاغذ پر اور لکھ کر اوپر مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ مہر ٹوٹے گی نہیں، اور قیامت کے دن یہ مہر اللہ کے سامنے کھلے گی۔ تو یقیناً جب اللہ کے سامنے یہ جملہ آئے گا سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، کلمہ شہادت، اللہ کی عظمت، استغفار اور توبہ، جب اللہ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے پر رحم فرمائیں گے اور اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو دوسرا عمل اذان کے بعد دعا۔ یہ جو اذان ہے نا، یہ اللہ کی آواز ہے، یہ منادی اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے ہوتی ہے، اس لیے اذان معمولی عمل نہیں ہے۔ اذان جب بھی ہو خاموش ہو کر اذان کو سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے، اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے، اور جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ۔ فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر حال میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دینا کہ میں شفاعت کروں گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا خاتمہ بالخیر سے بھی محروم نہیں ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم نہیں ہوگا۔ یہ دعا میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ دعا بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کہی ہوئی بات، فرمائی ہوئی بات پر ہم عمل کریں اور زندگی بھر اس کو اپنا معمول بنائیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا
وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. بہت خوبصورت دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور یہ دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر فرما دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. ہر معاملے میں اللہ ہمارے معاملات کو کیا کر دے؟ بہتر کر دے. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. اللہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہمیں تو کیا کر دے؟ محفوظ فرما دے. یقیناً جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کی ساری آزمائشیں ختم کر دیتا. کتنی مختصر اور جامع ترین الفاظ ہیں یہ دعا کے. اور اس دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں. کسی وقت بھی آپ دن میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دعا اپنے اوپر لازم پڑھیں اور اس دعا کو معنی کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کی بھی مستحق ہوں کہ موت سے پہلے اللہ اس کی آزمائشیں ختم کر دے گا. موت کا وقت اس پر آسان ہوگا, موت کا وقت سہل ہوگا, خاتمہ بالخیر ہوگا, حسن خاتمہ ہوگا اس کا جو اس سے دعا پڑھتا رہے گا. چوتھی بات فرمائی, جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اب یہ دعا کون سی ہے؟ 3 الفاظ ہیں ٹوٹل. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, صحابہ کرام کو سکھلائی کہ یہ دعا پڑھ لو. اچھا اس دعا کا اثر کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے. اللہ کی گارنٹی ہے, اس دعا پر اللہ کی گارنٹی ہے کہ میں اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا, میں اس کو جنت واجب کر دوں گا اس پر جو یہ دعا پڑھے گا. اور اس دعا کا معنی کیا ہے؟ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں, یہ تجدید ہے ایمان کی, یہ تجدید ہے, دین کی تجدید ہے. رضیت باللہ ربا, اللہ تو نے جو کچھ کہا میں اس پر راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا, اللہ تیرے اسلام میں جو دین ہے, جو احکامات ہیں, اللہ میں اس کو ماننے پہ کیا ہوں؟ راضی ہوں. وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اتباع وہ ساری کی ساری اس پر میں کیا ہوں؟ راضی ہوں. یہ ایمان کی تجدید ہے, اللہ کے ساتھ ایمان کی تجدید ہے, اسلام کے ساتھ ایمان کی تجدید ہے, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے فرمایا جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر بھی اس کا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے. 5ویں بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سید الاستغفار یقین کے ساتھ, یقین کا معنی کیا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس پر یقین ہو, اس پر ایمان ہو, اس کے مطابق عمل ہو, صرف الفاظ نہ ہو. ہمارے ہاں الفاظ پر لوگ زیادہ زور رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کے خلاف بھی کر رہے ہیں. اب ایک شخص پڑھتا ہے, اگر کوئی ذکر کرتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, تو اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. اگر عقیدہ اس کے خلاف ہے تو پھر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے پھر لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کوئی اور سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا حاجت روا ہے تو لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا مرضی ہے رٹتا رہے, جتنا مرضی یہ کہتا رہے, یہ لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا سید الاستغفار پڑھے گا, یقین کے ساتھ پڑھے گا, صبح 1 مرتبہ اور شام 1 مرتبہ. صبح پڑھ لے, شام کو پڑھ لے, 1 مرتبہ. صبح فجر کے بعد پڑھ لیں, شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھ لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جب بھی موت آئے گی, دیکھیں نا موت یا دن کو آنی ہے یا رات کو آنی ہے, جب بھی موت آئے گی سرور کونین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں. یہ دعا پڑھنے والا کسی صورت میں محروم نہیں رہتا جنت سے. شرط یہ ہے کہ اس دعا پر یقین ہو, اس دعا پر ایمان ہو اور اس دعا کے مطابق عمل ہو. تو فرمایا کہ وہ اس پر جنت واجب ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یقین کے ساتھ الفاظ کو ذرا یقین پر لے کر جائیں، اور الفاظ کو ذرا توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور الفاظ کو ذرا اس پر اپنے دل کے بند دریچے کھول دیں، دماغ کو کھول کر پڑھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ الفاظ میں اللہ کے سامنے کیا کہہ رہا، انا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، اور اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد کا، ووعدک، ما استطعت، وعدے پر قائم ہوں، جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد، اے اللہ اس پر میں عہد پر اور وعدے پر کیا ہوں، قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے اس چیز کی شر سے جس کا میں نے ارتکاب کیا، میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں اور جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف کر دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ دعا ہے، اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، تمام استغفاروں کا کیا ہے، یہ سردار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سید الاستغفار کیا ہے، یہ سید الاستغفار ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے خطبے میں سنا تھا، مولانا نے یہاں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ کلمے، وہ عظیم کلمے، وہ آب حیات، وہ مستجاب الدعوات ہونے کے کلمے، وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے کلمے، وہ کون سے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ کتنے مختصر کلمے ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ آب حیات ہے، یہی وہ جملے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ سید الاستغفار، تمام استغفاروں کا سردار۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 5 سے 10 الفاظ، اور 2 منٹ کی بات نہیں، 1 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے، پھر دن کو اپنے کام میں لگ جائیں، رات کو بے شک پڑھ کر آپ سو جائیں، لیکن فرمایا کہ جب بھی موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی موت دے گا اور اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ پھر ایک اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت بستر پر جب بندہ جاتا ہے اس وقت ایک دعا سکھلائی، فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اگر رات کو موت آ گئی، اس کی دعا پڑھنے کے بعد اس کو رات کو موت آ جاتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ خاتمہ بالخیر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک۔ سبحان اللہ، کیسے عجیب الفاظ ہیں دعا کے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے تابع کر دیا ہے۔ وفوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنے معاملے تیرے سپرد کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی بات ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب بندہ گر کر، جب بندہ بے یار و مددگار ہو کر اپنے رب سے جب یہ تعلق باندھ لیتا ہے کہ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اللہ میرے سارے معاملات تیری طرف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کی بات کو رد نہیں فرماتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ایک بندہ اللہ کے سامنے اس طرح گڑ گڑا رہا ہو اور اللہ اس کی بات نہ سنے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اللہ میں نے اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیا ہے۔ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر دیا ہے۔ وَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، فرمایا کہ میں نے اپنی کمر کو تیرے لیے جھکا دیا ہے۔ اللہ سجدہ میں تیرے سامنے کرتا ہوں، رکوع تیرے سامنے کرتا ہوں، عبادت تیری کرتا ہوں، میں نے اپنی کمر تیرے سامنے جھکا دی، تیری طرف رغبت رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ فرمایا لا ملجا ولا منجا الا الیک، تجھ سے بھاگ کر سوائے تیرے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہو سکتی، نہ کوئی نجات کی جگہ ہو سکتی۔ تجھ سے بھاگ کر جاؤں گا کہاں؟
یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے اس دعا کے اندر. لا ملجا ولا منجا الا الیک. اللہ میرے لیے جائے پناہی کوئی نہیں ہے, میرے لیے بچنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے, میرے لیے چھپنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. جب اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے, اور پھر فرمایا آمنت بکتابک الذی انزلت, میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے اتاری ہے, وبنبیک الذی ارسلت, اور تیرے نبی پر جسے تو نے بھیجا ہے میں اس پر ایمان لے کر آیا. یہ دعا جب بندہ پڑھتا ہے, رات کو سو جاتا ہے, اگر اس حال میں اس کی موت آتی ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے جنت میں داخل کر دیا. یہ خاتمہ بالخیر کی علامت. اس دعا کو ہمیشہ رات کو پڑھ کر سوئیں. رات کو سوتے ہوئے 3 کام ہمیشہ کریں. ایک, آخری 3 قل, آخری 3 قل لازماً پڑھیں. بستر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, اور بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو اس طرح اٹھا لیتے تھے. ہاتھ کو اٹھا کر قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھا, ہاتھوں پر پھونکا, اور اس کے بعد چہرے سے شروع کیا, سر سے شروع کیا, اور پورے جسم پر مان لی. پھر قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ پڑھا, یہی طریقہ کار. پھر قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر, یہی طریقہ کار. اور یہ ایک عمل ہو گیا. دوسرا عمل آیت الکرسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سوتا ہے, پوری رات وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. پوری رات اللہ کی حفاظت میں. آیت الکرسی ضرور پڑھیں. اور تیسرا یہ دعا ضرور پڑھیں, کیونکہ یہ دعا پڑھنے والا اگر رات کو دنیا سے چلا جاتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل آپ نے بتلایا. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو. صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه انك لا يخلف الميعاد. یہ بہت, ان اللہ لا يخلف الميعاد, بہت خوبصورت دعا, بہت جامع دعا. اے اللہ, ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. دیکھیں نا, انسان کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, چاہے تو یوں کر دے اور چاہے یوں کر دے. اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا. ہدایت کے بعد گمراہی بہت بڑا مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد شرک بہت بڑا مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد بدعت بہت بڑا مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد نماز نہ پڑھنا بہت بڑا مسئلہ ہے, کہ تسلیم بھی کر رہا ہے, مان بھی رہا ہے, پھر بھی نہیں مان رہا. یہ سب کیا کہا جائے کہ مان کر بھی نہیں مان رہا, تسلیم کر کے بھی نہیں تسلیم کر رہا. مان کر اللہ کو کہ تو رب ہے, مان کر نبی کو کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے, مان کر دین اسلام کو کہ تو میرا اسلام میرا دین ہے, اس کے باوجود انکاری ہے, عمل سے انکاری ہے. زبان سے مان رہا ہے, عمل سے انکاری ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے, اس لیے دعا مانگنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ میرے دل کو ہدایت دینے کے بعد کبھی گمراہ نہ کرنا, اور اپنی رحمت سے اللہ مجھے عطا کرنا, اپنی رحمت سے مجھے خیر عطا کرنا. بلا شبہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اور سب کچھ تو ہی دینے والا ہے. بے شک تو سب کو ایک دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر دیکھتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ, آپ کے لب مبارک ہلتے تھے, آپ کی زبان مبارک سے الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے. تو میں نے پوچھا, قربان جائے میرے ماں باپ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا پڑھتے ہیں کہ مجھے سنائی نہیں دیتا, اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے ہوتے ہیں. فرمایا عائشہ میں ایک دعا اللہ سے مانگتا ہوں. اور دعا کیا ہے عائشہ؟ کبھی کبھار, یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی عظیم انسان پیدا نہیں ہوا, روئے زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی انسان چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ فرما رہے ہیں عائشہ کبھی کبھار میرے دل پر کچھ چیز آ جاتی, میرے دل کے اوپر غفلت کی کوئی بات آ جاتی ہے, دل میرا اس کو وہ چیز میرے دل کو پکڑتی ہے, تو میں پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں. دعا کیا ہے؟ اللہم مصرف القلوب
صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا کون مانگ رہے؟ وہ مانگ رہے جو ساری کائنات کو راہ راست دکھلانے والا ہے، شرق و غرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر، دن کی اجالے میں، رات کی تاریکی میں، عرب میں، عجم میں، دنیا کی کسی کونے میں چلے جائیں، کوئی خیر نظر آئے گی وہ خیر میرے آقا کی بتلائی ہے، کوئی بات اچھی نظر آئے گی وہ میرے آقا نے بتلائی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ سے۔ اور پھر ایک اور دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر پھیر دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دعا مانگنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ دعا مانگتا ہوں تو میرے دل کی وہ کیفیت دور ہو جاتی ہے، میرا دل کھل جاتا ہے۔ یہ دعا مانگ کر دیکھیں، آپ کا دل کھل جائے گا، آپ کی توجہ دین کی طرف ہوگی، آپ کا انہماک اللہ کی طرف ہوگا۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال ایسے بتلائے ہیں، یہ تو دعائیں تھیں جو آپ نے بتلائی، لیکن کچھ اعمال ایسے بتلائے جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ فرماتے ہیں۔ اللہ حسن خاتمہ فرماتے ہیں۔ حسن خاتمہ اللہ نہیں خاتمہ کرنا ہے نا، لیکن بندے کی اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو میں نے جو اختتام کرنا ہے وہ اختتام اس کا بہتر ہوگا، اختتام اس کا خیر پر ہوگا، اختتام بھلائی پر ہوگا۔ تو دنیا سے جاتے ہوئے اگر کوئی انسان خیر پر جاتا ہے، بھلائی پر جاتا ہے، تو اس سے بہتر بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں خیر کی طرف لے کر جائیں، اللہ شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ بری موت سے محفوظ فرمائے، برے وقت سے محفوظ فرمائے، برے حالات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنا رحم و کرم ہم سب پر نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب